وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام جیسا پاکیزہ اور آفاقی مذہب عطا فرمایا۔ مذہب اسلام کا کوئی حکم انسانی فطرت کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے مطابق اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اہم قانون بنایا ہے، اور مذہب اسلام اسی لیے دن بدن دنیا میں لوگوں کا پسندیدہ مذہب بنتا جا رہا ہے، اور آخر میں قیامت سے پہلے پوری دنیا میں مذہب اسلام ہی کا بول بالا ہوگا۔ ہر کچے پکے مسلمان اسلام گھر میں داخل ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو صحیح ثابت کرے گا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ اسلام ایسا پھیلے گا کہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو یقیناً اس مذہب کی خوبی کی بات ہے، اور وہی مذہب بھی بڑھتا ہے، باقی رہتا ہے، جس کا قانون اور جس کا اصول انسانی فطرت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی قانون انسان کے خلاف ہو، اس کی سوچ کے خلاف ہو، تو لوگ اس مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ مذہب دن بدن ختم ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اپنی تہذیب کے لیے لڑتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں۔ ہر اچھی بات اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھا ہے، اور ہر انسان کی کامیابی کا راز اسلام کے اندر رکھا ہے۔ آج ہم نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمیں اسلام پر عمل کرنا مشکل نظر آتا ہے، اور اسلام میں جو قانون بنایا گیا ہم نے اس قانون پہ چڑھنا چھوڑ دیا، اس قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اگر مذہب اسلام پر عمل کریں گے، قانون پر چلیں گے، تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا سوچنا غلط ہے، اور 100% غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے آج بھی اسلام کے اندر وہ قانون اور وہ لچک رویہ رکھا ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا انسانوں کا پسندیدہ مذہب اسلام بنا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے فرمان کو پڑھ کر سنایا، اس کی تعلیم لوگوں میں عام کی، اس کے ایک ایک حکم کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور لوگ مانتے گئے، عمل کرتے گئے، اسلام کا دائرہ بڑھتا گیا، اور اسلام کا کوئی ایسا حکم انسان نہیں بتا سکتا کہ جس پر وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ قانون انسانوں کی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی تھی، ایسا نہیں ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی تھی۔ سختی اور نرمی کے درمیان یہ مذہب بنایا گیا ہے، معتدل مذہب اس کو کہا گیا ہے۔ چنانچہ ہر حکم میں اعتدال ہے۔ میں نے پچھلے 2 جمعے سے حج اور قربانی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے تمام عبادتوں میں انسانی حالت کا اعتبار کیا ہے، انسان کی حالت کیسی ہے،
اگر انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اٹھ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ کھڑے اٹھ بیٹھ کر نماز پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ انسان کی حالت ایسی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اٹھ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کا حکم ہے کہ تمہاری جو سہولت ہے اس اعتبار سے نماز پڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو اسی حکم پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اسی پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے جس پر وہ چل سکے، جسی کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو اس عمل کا مکلف نہیں بنایا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ جو آدمی 80 kg کا وزن نہ اٹھا سکتا ہو، اللہ کا حکم ہے کہ وہ وزن نہ اٹھاؤ، جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا وزن اٹھاؤ۔ اگر اللہ کا یہ حکم ہوتا کہ تم 80 kg کا وزن اٹھانا ہے تو ہم کہہ سکتے تھے یہ زبردستی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جتنی تمہاری صلاحیت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ہی اٹھاؤ۔ اٹھ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو اللہ فرماتا ہے رکوع سجدے کے ساتھ، قیام کے ساتھ نماز پڑھو۔ اور جو آدمی بیمار ہے، اٹھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، پاؤں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، جھک نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، زمین پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھے، قیام چھوڑ دے، رکوع چھوڑ دے، زمین پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھے، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے مذہب اسلام آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حکم دیتا ہے، جن جن بندوں کی جو صلاحیت ہے اسی پر حکم لگتا ہے۔ لہٰذا حج جس طریقے پر ہر بندے پر حج فرض نہیں ہے، جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے اسی پر حج کرنا فرض ہوگا۔ اسی طریقے سے جس بندے پر قربانی واجب ہے، جس بندے پر قربانی واجب ہے اسی بندے پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہر بندے پر قربانی کرنا واجب نہیں تو ضروری بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سنت ابیکم ابراہیم، اللہ کے رسول نے جب فرمایا صحابہ کرام سے کہ جو عقل مند ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فراخی دی ہے، یعنی اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی وہ خرید سکتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ہے۔ 612 گرام چاندی کی جو آج قیمت ہے، اگر اتنی قیمت کسی کے پاس پیسہ ہے یا اتنا چاندی ہے یا اتنا سونا چاندی ملا کر اس کے پاس اتنے پیسے بن جاتے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اتنا مال کسی کے پاس ہے تو قربانی کرے، اور اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بکل شعرۃ حسنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر! اتنے بالوں کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا۔ جیسا آپ کا جانور ہوگا اس کے بدن پر جتنے بال ہوں گے ان بالوں کے عوض میں بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب آپ غور کریں، ایک تو ثواب، دوسرے اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے بدلے اس جانور کو آپ کے لیے قیامت کے دن پل صراط کی سواری بنائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی والے عمل کو عام فرمایا، اپنی زندگی میں بھی اور صحابہ کرام سے بھی فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے تھے، اور 2 دیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی ان امتیوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکتے ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام سے اور آنے والی اپنی امتوں سے کس قدر محبت تھی کہ آپ اپنی امتوں کو بھی فراموش نہیں کرتے تھے، نہیں بھولتے تھے۔ بہرحال قربانی قرب سے بنا ہے۔ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو آپ جس چیز کو قربان کریں گے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اگر آپ راتوں میں جاگتے ہیں تو نیند کی قربانی، اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو کھانے پینے کی قربانی۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو آپ قربان کریں گے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کہ میں نے نیند کی قربانی دی ہے، میں نے بھوک پیاس برداشت کیا ہے، قربانی دی ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اس جانور کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ کا تقرب، اللہ کی محبت، اللہ کی قربت۔ قربانی کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا، جانور کو ذبح کرنے کا مطلب ہے اللہ کی قربت حاصل کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کے حکم پر ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں کا سوال نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہاں اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، آپ ان کے ہر حکم کو مانتے ہیں۔ اگر وہ کہہ بھی دے کہ ابھی رات ہے تو آپ محبت میں ان کے گرفتار ہیں تو کہہ دیں گے ہاں ابھی رات ہے۔ محبت ایسی چیز ہے۔ تو اللہ کی محبت میں یہ قربانی ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں کس کی قربانی کر رہے تھے؟ کس کی کر رہے تھے؟ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے تھے۔ عقل کبھی کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو؟ عقل نہیں کہتی، عقل کے خلاف ہے۔ تو شریعت میں اللہ کے حکم کو ماننا بغیر عقل کو لڑائے، بغیر عقل کے گھوڑے کو دوڑائے۔ عقل ہماری کچھ بھی کہتی ہے۔ ایک مثال کے طور پر آپ وضو کرتے ہیں، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ مثال کے طور پر بدن سے کہیں سے خون نکل گیا، بہہ گیا، یا ریح خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ تو وضو ٹوٹنے کا سبب کیا بنا؟ بدن سے کہیں سے خون پیپ بہہ گئی، تو یہاں دھونا چاہیے۔ ریح خارج ہوئی اپنے مقام سے تو وہاں دھونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا دیا؟ وضو میں جو جو اعضاء ہمیں دھونا ہے۔ اگر خون ہمارے پیٹ سے کہیں سے نکلا پھنسی کی شکل میں، ریح خارج ہوئی کہاں سے؟ لیکن عقل تو کہتی ہے کہ جہاں سے ریح نکلی ہے، جہاں سے خون نکلا ہے اس کو دھویا جائے، لیکن اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے۔ ریح خارج کہاں سے ہو رہی ہے، خون کہاں سے نکل رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ چہرے کو دھوو، ہاتھ کو دھوو، سر کو مسح کرو اور پیر کو دھوو۔ عقل کہتی ہے وہاں دھویا جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، جہاں میں کہتا ہوں وہاں دھونا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو ماننے میں نہ اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، نہ اپنے دل و دماغ کو استعمال کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا خواب کے ذریعے سے کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کو جیسا تھا ویسا ہی پورا کرنے چلے گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ بہترین بکرا ہم ذبح کریں گے، بہترین جانور ہم ذبح کریں گے۔ اللہ کا جو حکم تھا عقل کے خلاف ہی کیوں نہیں۔ ماں باپ کی اولاد کتنی محبوب ہوتی ہے، ہر صاحب اولاد سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ تو قربانی دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قربانی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے کہ
بہت سے لوگ مشورے دیتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی رائے دیتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے خیر خواہ ایسے نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی قربانی میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ قربانی کے جانور پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، 50,000 کا جانور، 1 لاکھ کا جانور آپ لیتے ہیں، آپ اسی پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دیں۔ کیا ہوتا ہے کسی کا خون بہانے سے، کسی جانور کو ذبح کرنے سے کیا مل جاتا ہے؟ اس طرح کی خیر خواہی کی باتیں وہ اسلام کے خلاف ہمیں سمجھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ کا حکم سارے حکیموں سے بڑھ کر حکمت والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، اللہ کے رسول سے زیادہ شفیق اور مہربان اور خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ امت محمدیہ کے لیے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ نے فرما دیا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں، اب دنیا میں کوئی بھی ہمیں مشورہ دے، کوئی بھی ہمیں محبت کا درس دے اور فضول خرچی یہ کہہ کر روکنا چاہے کہ قربانی میں فضول خرچی کرتے ہو، کیوں اس طرح سے جانوروں پر اپنا پیسہ بہاتے ہو، ہم اس کے مشورے کو نہیں مانیں گے، ہم اس کے مشورے کو ٹھکرا دیں گے، اس لیے کہ یہاں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی والے عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ لہذا قربانی کے جو 3 دن متعین ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، 2-3 دنوں میں قربانی کا جو عمل ہے، جانور کو ذبح کرنے کا عمل، اس عمل سے بہتر اس دن کوئی عمل نہیں۔ یعنی اگر اس عمل کو آپ نہ کریں، قربانی نہ کریں اور دوسرا کچھ عمل کرنا چاہیں، 1000 لوگوں کی دعوت کر دیں، قربانی نہ کریں، 1000 بیواؤں کا نکاح کروا دیں، قربانی نہ کریں، اللہ کی نظر میں یہ بیواؤں کا نکاح کرنا، دعوتوں کا انتظام کرنا، ختنوں کا انتظام کرنا، مسجد اور مدرسے کے لیے پیسے دے دینا اللہ کو منظور نہیں۔ قربانی کے دنوں میں قربانی والا ہی عمل کرنا ہے، اور قربانی کس پر واجب ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا جو قربانی نہیں کرتے، جن کے اوپر واجب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جن پر قربانی واجب ہے، 612 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہے، ضروریات زندگی کے علاوہ پیسہ ہے، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہذا ایسے آدمی کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہو کر بھی قربانی نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ڈانٹ پلائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، اس کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، قربانی اس پر کرنا واجب ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ پھر میری عیدگاہ نہ آئے، عیدگاہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ جب وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، در حقیقت قربانی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا ہے، اور گنجائش ہے، جیسا کہ میں نے شروع ہی میں عرض کیا کہ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، ہر ایک پر قربانی واجب نہیں، جن پر قربانی واجب ہے ان وہ کریں ہر حال میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں جو طریقے بتائے ہیں اور جو شریعت کے حوالے سے جو باتیں کہی جاتی ہیں، ان باتوں میں ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ اکبر، پوری قربانی کا فلسفہ اسی آیت کریمہ میں بیان کر دیا۔ آج کل ہماری نظر میں، ہم سب کے ماحول میں، معاشرے میں جانور بہترین ہونا چاہیے اور اس کا گوشت بہترین ہونا چاہیے۔ کیوں قربانی کرنا ہے؟ اب اس جانور کی زیب و زینت پر، اس جانور کی نمائش پر، اور اس جانور کے چرچے پر، اور اس جانور کو اپنے
دوستوں میں ذکر کرنے پر پوری طاقت اسی پر لگا دی جاتی ہے۔ اصل مقصد جو قربانی کا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں کہ تمہارے جانور چاہے جتنے قیمتی ہوں، جتنے قیمتی تمہارے جانور ہوں، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کا بال، سب کچھ تمہارے پاس رہ جاتا ہے۔ تم کھا لیتے ہو، اس کی ہڈی پھینک دیتے ہو، اس کی کھال بیچ دیتے ہو، جو بھی تم کچھ کرتے ہو، اس کی ہڈی، اس کا بال، اس کی کھال سب تمہارے پاس رہ جاتا ہے، اس کا گوشت۔ میرے پاس تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اے قربانی کرنے والے میرے بندو، گوشت تمہیں پہنچتا ہے، ہڈی تمہیں پہنچتی ہے، اس کی کھال، اس کا بال تمہارے پاس رہ جاتا ہے، تمہاری طرف سے میرے تک کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ، تمہارا ارادہ، تمہاری نیت۔ اگر کسی بندے نے 5 لاکھ کا جانور خریدا، لوگوں میں خوب چرچے کر رہا ہے، ماشاءاللہ میں نے بہت اچھا جانور لیا، میں نے اونٹ لیا، میں نے گائے لی، میں نے بکرے لیے، میں اتنی قربانی کر رہا ہوں، لیکن خدا نخواستہ اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا ہوں۔ قیمتی جانور ہے، چرچے میں ہے، زیب و زینت میں ہے، کھلانے پلانے میں ہے، لیکن میرے دوستو جو اللہ کے پاس ہمارا پہنچنے والا ہے اس کی تو آپ کو ضرورت ہے، اس کی تو نیت کر لو، اس کا تو ارادہ کر لو، اس کے بارے میں تو سوچ لو۔ آپ نے جانور بہت عظیم الشان خریدا، بہت قیمتی خریدا، پوری منڈی میں سب سے قیمتی جانور آپ نے خریدا، لیکن خدا نخواستہ آپ کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی آپ کے دل میں نہیں ہے، تو اس 5 لاکھ جانور سے آپ کو کیا ملا؟ اللہ کا ارادہ ضروری ہے، اللہ کی خوشنودی آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ جانور کم قیمت کا ہو، آپ اپنی استطاعت سے خریدیں، لیکن اس جانور سے ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب العالمین کو راضی کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ جانوروں کی نمائش کرنے والے، جانوروں کا چرچا کرنے والے، جانوروں پر زیب و زینت پر، ان کے چارے پر خرچ کرنے والے اپنے دلوں کے اندر یہ ارادہ پیدا کر لیں، ارادہ پختہ کر لیں کہ ہمارے اس جانور سے ہمیں اللہ کی رضا مقصد ہے، اس جانور کو ذبح کر کے ہمیں اللہ کی خوشنودی لینا ہے۔ جب اس ارادے میں آپ پختہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا سارا فوکس اسی پر جائے گا، اس کے گوشت پر، اس کی ہڈی پر، اس کی اور دوسری چیزوں پر آپ کی توجہ نہیں ہوگی۔ تو اپنی نیتوں کو درست کریں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے میں اگر ایک پارٹنر کی بھی نیت میں کھوٹ ہے، گڑبڑ ہے، 6 پارٹنر کی، 6 حصے داروں کی نیت ہے میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیت رکھی ہے، اس نے قربانی کر رہا ہوں۔ ایک کم بخت ایسا تھا پارٹنر جس نے اپنے دل میں کچھ اور ارادہ کر لیا تھا، ریا، نمود، دکھلاوا، یا محض صرف گوشت کھانے کی نیت، کسی بھی طرح سے ایک پارٹنر کی نیت میں کھوٹ ہوا، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ان 7 حصوں داروں کی قربانی غلط چلی گئی۔ ایک آدمی کی نیت کی گڑبڑی کی وجہ سے آپ 7 کی قربانی خراب ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے۔ تو نیتوں کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے بڑے جانور میں یا جہاں بھی ایسا انتظام ہے تو جتنے حصے دار ہیں تمام کی نیتوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو نیتوں کا صحیح ہونا ایک ضروری۔ دوسری، مال حلال ہونا چاہیے۔ حرام مال سے اگر کوئی صدقہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسا صدقہ
واپس کر دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حرام مال سے حج کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے لا لبیک ولا سعدیک کہہ کے اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حرام مال سے کی گئی عبادت اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ تو اگر 6 پارٹنر حلال مال سے قربانی کر رہے ہیں، 6 حصے دار، ایک 7واں حصے دار جس کا مال حرام تھا، مشکوک تھا، غلط مال کما کر اس نے اس میں حصے داری لی تھی، حدیث پاک میں صحابہ کرام اور فقہا کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ حرام مال سے قربانی کرنے والے کی قربانی اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں 6 حصے دار، سب کی قربانی غارت ہو جائے گی۔ تو مال کا حلال ہونا اور نیتوں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال قربانی یہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہماری قبول کر لے، یہ اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی، ورنہ اللہ کو ہم کیا دیتے ہیں؟ قربانی جانور آپ خریدتے ہیں، ہم کھا لیتے ہیں، اس کی ہڈی تک بیچ دیتے ہیں، اس کی کھال تک بیچ دیتے ہیں، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ اللہ کے پاس صرف ہماری نیت پہنچتی ہے، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ قربانی کرنے والے نے اللہ کے بارے میں کیا سوچا، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ تھا یا صرف ایک شوق تھا۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت میں پہلی بار قربانی کر رہا ہوں، کن کے نام سے کرنا ہے؟ یہاں میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلی بار قربانی کر رہا ہوں، کن کی طرف سے دینا؟ تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، ہر سال چونکہ اس طرح کا سوال ہوتا ہے تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جس طریقے سے آپ سے پہلی بار حج کر رہے ہیں تو کس کی طرف سے کریں گے؟ اپنی ہی طرف سے کریں گے نا۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ کا حج ہے تو آپ اپنی ہی طرف سے کریں گے۔ تو قربانی بھی آپ پر واجب ہے تو اپنا فریضہ پہلے ادا کرنا ہے، تو قربانی بھی آپ کو پہلے اپنی طرف سے کرنا ہے۔ لیکن عام طور پر کیا ہے، ایک مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ میں پہلی بار قربانی کر رہا ہوں تو اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی اسٹارٹ کروں گا۔ تو دیکھیں یہ محبت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا ایک صحیح مسلمان کے لیے، پکے سچے عاشق رسول کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ وہ اپنے اللہ کے رسول، اپنے آقا کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ محبت کی بات ہے، اگر حضور کی طرف سے آپ نے قربانی نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں، اللہ کے پاس پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنی طرف سے اگر نہیں کریں گے تو یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، فریضہ باقی رہ جائے گا۔ تو اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ قربانی اگر آپ پہلی بار کر رہے ہیں، فرسٹ ٹائم، اور آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، تو آپ پہلے اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنی طرف سے قربانی پہلے کریں تاکہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے۔ ہاں اگر اس کی گنجائش ہے کہ 2 قربانی کر سکتے ہوں تو آپ 2 قربانی کریں، ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے 2 قربانی، ایک اپنی طرف سے، ایک اللہ کے رسول کی طرف سے۔ لیکن یہ غلط فہمی بہت عام ہے، لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ حضرت پہلی بار کر رہا ہوں، کن کی طرف سے دوں؟ تو میں یہی ان کو جواب دیتا ہوں، آپ اپنی طرف سے کر لیں، اور اگر گنجائش ہو تو ایک حصہ اور لے لیں، حضور کی طرف سے کر لیں، یا حصہ اپنی طرف سے اور بکرا جو آپ نے چھوٹا جانور لیا ہے وہ حضور کی طرف سے کر لیں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، لوگ عام طور پر غلطی کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ اگر ہماری قربانی قبول کر لے تو یہ ہماری خوش نصیبی، ورنہ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ جانور تو ہم نے خود ہی کھا لیا، جانور جو ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ تو ہم ہی کھا لیے، اپنے دوست احباب کو کھلا دیے۔ اللہ کے پاس ہماری نیت پہنچتی ہے، اگر ہم کم بختوں نے اگر نیت بھی درست نہ رکھی تو اللہ کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ اگر ہماری طرف سے ایک فری چیز جا رہی ہے اللہ کو جس کی کوئی قیمت نہیں، بھائی نیت کہاں سے ملے گی؟ کہیں مارکیٹ سے ملے گی؟ خریدنا پڑے گا۔ نیت تو اپنی دل کی بات ہے، دل و دماغ میں سوچنے کی بات ہے، دل سے ارادہ کر لینے کو کہتے ہیں نیت۔
تو وہ تو ایک فری چیز ہے، کہیں سے قیمت لگا کر خریدنا نہیں ہے، ایک فری چیز ہم اللہ کو دے رہے ہیں جس میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ کم سے کم اس چیز کو تو ہمیں صحیح کر لینا چاہیے، اپنی نیتوں تو درست کر لینا چاہیے، اپنے ارادے کو تو اچھا کر لینا چاہیے۔ اگر ہماری نیت درست ہو گئی، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھے گا، ہماری قربانی کو قبول کر لے گا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ اسی پر ایک لطیفہ بلکہ ایک واقعہ یہ لکھا ہے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بغداد کے قریب، عراق بغداد ہے، تو بغداد کے قریب ایک دیہاتی، کھیڑے میں رہنے والا، بدو دیہات میں رہنے والا، اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت کے پاس، خلیفۃ المسلمین کے پاس ہم جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، اور ہر وقت ہر زمانے میں جب کوئی کسی بادشاہ یا بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے تاکہ اس کا تقرب حاصل ہو، اس کی قربت حاصل ہو۔ آپ کسی کونسلر کے پاس، کسی سی ایم پی ایم کے پاس، کسی آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو کچھ گفٹ لے کر جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کا گفٹ وہ قبول کر لے اور آپ سے ان سے محبت ہو جائے، آپ کے مسائل کبھی ان سے حل ہو جائیں۔ تو اس دیہاتی نے سوچا کہ ہم اپنے خلیفۃ المسلمین سے، بادشاہ سے ملاقات کریں گے اور ان کے لیے کوئی گفٹ لے کر جائیں گے۔ تو دیہاتی اپنی سوچ سے، ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سوچتا ہے، تو اس کھیڑے کے رہنے والے دیہاتی نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت کے پاس ہم اچھی چیز لے کر جائیں گے جس کو وہ دیکھیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ تو اپنی بیوی سے پوچھا دیہاتی نے کہ بادشاہ کے پاس میں جانا چاہتا ہوں، کیا لے کر جاؤں؟ تو ان کی بیوی بھی ویسی ہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مٹکا، مٹی کا جو مٹکا ہوتا ہے، اس مٹکے میں اپنے کنویں کا، بوڑی کا پانی بہت میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، وہ لے کر جاؤ۔ بادشاہ شہر کی زندگی میں رہنے والے کو یہ میٹھا پانی کہاں سے ملتا ہوگا؟ چنانچہ اس دیہاتی نے مٹکے میں پانی بھر لیا اپنے کنویں سے، بوڑی سے، اور لے کر جانے لگا۔ سفر لمبا تھا، سر پہ رکھ کر وہ لے کر جا رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، دھول اڑ رہی ہے، سب کچھ اس میں پڑ رہے ہیں، ہوا سے، دھول سے، مکھیاں وہ پورے پڑ کر اس میں بھر گئے۔ بادشاہ سلامت کے پاس وہ پہنچا دیہاتی اور ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا لائے ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میں اپنے گاؤں سے، اپنے گھر کے بوڑی سے یہ کنویں کا میٹھا اور صاف و شفاف پانی لے کر آیا ہوں۔ کہا اچھا لاؤ، رکھو۔ بادشاہ نے کہا رکھو، اس نے رکھا تو کہا کہ دیکھو، اپنے درباریوں سے کہا، ملازمین سے کہا کہ دیکھو کیسا ہے۔ تو دیکھا تو اس میں دھول پڑی ہے، پتے کے ٹکڑے پڑے ہیں، مکھیاں پڑی ہیں، چونکہ کئی دن سے سفر کر کے وہ جو چل کر آ رہا ہے، وہ پانی بالکل گندا ہو چکا تھا، بدبو دار ہو چکا تھا۔ لیکن بادشاہ کا دل بڑا وسیع تھا، اس نے سوچا کہ اس دیہاتی نے بڑی محبت کے ساتھ میرے لیے تحفہ پیش کیا ہے، میں کیسے ٹھکرا دوں؟ بادشاہ نے کہا کہ اپنے درباریوں سے کہ ٹھیک ہے، اس کو لے جا کر رکھ دو اور ایک اشرفیوں سے بھرا ہوا مٹکا اس کو دے دو، اشرفیوں سے بھرا ہوا مٹکا اس دیہاتی کو دے دو۔ درباری نے اس دیہاتی کو بھرا ہوا مٹکا دے دیا، اور بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، درباریوں سے، کہ اس دیہاتی کو دریائے دجلہ کے کنارے سے ان کو واپس کر دو۔ دریائے دجلہ، جب اس دیہاتی کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر جانے لگے تو اس دیہاتی نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ دجلہ ہے اور اس کا پانی ذرا پی کر دیکھو۔ تو دیہاتی نے جب پانی پیا ہے تو اتنا مزہ آیا، وہ اپنے گھر کا پانی بھول گیا اور کہنے لگا واہ ماشاءاللہ، یہ تو دریائے دجلہ کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ بادشاہ کے پاس تو اتنا خزانہ تھا، یہ تو اس کا کرم ہوا کہ میں نے ایک مٹکا پانی لایا جو دھول سے بھرا ہوا تھا، بدبودار ہو گیا تھا، اور قبول کر لیا اس نے، ورنہ اس کے پاس کیا کمی ہے؟ دریا کا دریا ہے، میٹھا پانی ہے، اس نے میرے مٹکے کو قبول کر لیا، یہ میری خوش نصیبی۔ یہی حال ہے ہم قربانی کرنے والے بندوں کا کہ ہم اللہ کو قربانی تو پیش کرتے ہیں لیکن اللہ کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ قبول کر لیتا ہے تو وہ ہم بندوں کی خوش نصیبی ہے۔
میرے دوستو، اب آخری بات، ہر سال ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، امیر شریعت کی طرف سے اخبارات کے ذریعے اعلانات اور ہدایات کی جاتی ہیں کہ اپنے قربانی کے جانور سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے دیں۔ بھائی ایک مسلمان 50,000 کا بکرا لیتا ہے تو کیا اس بکرے کو ذبح کرنے کے بعد پاکی صفائی پر 100 روپے خرچ نہیں کر سکتا؟ ہر چیز ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کھانے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد جو اس کی غلاظت ہے اس کو پاک صاف کرنے کا ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ اسی کا حصہ ہے۔ آپ قربانی ذبح کریں، قربانی کا جانور جہاں بھی انتظام ہو، لیکن پاکی صفائی کا بالکل خیال کریں، کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے، یہ قربانی کے دن کے لیے بھی ہے۔ صرف ابھی نہیں جمعہ کے دن پانی نہا کے آ گئے، جمعہ کے دن پانی نہا کر جیسے آئے، ایسے ہی قربانی کے دن وہ بھی ہمارے لیے پاکی اور صفائی کا دن ہے اور بہت ہی اہم دن ہے۔ اس لیے قربانی کے جانور سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا کوئی پارٹ، اس کے کوئی فضلہ، اس کے بدن کا کوئی حصہ آپ بیگ منگوا کر رکھیں۔ چاول کا موٹا خالی پڑا رہتا ہے آپ کے گھر میں، ساری چیزیں اس میں ڈال دیں، اس کے بعد جب گاڑی آئے گاڑی میں ڈال دیں، یا پھر ہر ایک کے گھر میں گاڑی ہے، جہاں کچرا رکھنے کا انتظام ہے وہاں جا کر آپ ڈالیں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ جانور کی، ابھی جب تک جانور زندہ ہوتا ہے آپ اس کی غلاظت کو پاک کرتے ہیں نا، اگر پاخانہ کر دے، پیشاب کر دے تو اس کی خدمت کرنے پر بھی ثواب ہے۔ قربانی کے جانور کی خدمت کریں گے اس پر ثواب ہے۔ جب آپ ذبح کر لیں گے تو اس کا گوبر نکلے گا، اس کا پیشاب ہوگا، اس کا خون ہوگا، تو اس وقت بھی پاک صاف کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس کو ایمان کا حصہ سمجھیں، اسلام کا حصہ سمجھیں۔ ایسا نہیں کہ پڑوس میں سو رہا ہے، ابھی صبح صبح ان کے دروازے پر ڈال دیے، یہ بہت ہی غلط حرکت ہے، یہ بہت ہی گندی عادت ہے کہ آپ اپنی غلاظت دوسرے کے دروازے پر ڈال دیں، یا ایسی جگہ پر ڈال دیں کہ ہر آدمی گزرتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ہر آدمی کو گھن لگ رہی ہے۔ اب جانور کے فضلات اور اس کے پارٹس جو نکلتے ہیں آپ نے چھوڑ دیا، کتے نے ادھر ادھر کھینچا اور دوسرے کے گھر پہ ڈال دیا، اب وہ تکلیف میں ہوں گے، آپ کو گناہ مل رہا ہے، وہ گالی دیں گے، آپ گالی سن رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، قربانی کے جانور آپ نے خرید لیے، قربانی کرنا ہے، لیکن آپ اس کی پاکی صفائی کا خیال کریں۔ قربانی کے جانور کے جو مسائل ہیں وہ بتانا تھا۔ آپ حضرات اپنی اپنی قربانی کے جانور کو خود سے ذبح کر سکتے ہوں تو خود کریں، اور نہ کر سکتے ہوں تو جو تجربے کار ہیں ان سے کروائیں۔ ان کے 3 حصے کریں، اور 3 حصوں میں ایک اپنے لیے، ایک احباب، دوست احباب کے لیے، ایک فقیروں کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بڑی فیملی ہو تو پورا کا پورا آپ اپنے گھر میں بھی پکا سکتے ہیں، جائز ہے۔ گوشت آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، جس طرح آب زمزم کا پانی اور کھجور غیروں کو دے سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کے جانور کا گوشت اگر کوئی آپ کے دوست احباب ہوں آپ شوق سے دیجئے۔ ہاں، اجرت کے طور پر نہیں دینا ہے، جیسے جھاڑنے والے آتے ہیں گوشت مانگتے ہیں تو بھائی ذرا یہ لے کے چلے جاؤ، اور اس کے بدلے میں 1 kg آپ نے دے دیا، تو جھاڑنے والے کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، خوشی سے دیجئے، اجرت کے طور پر نہ دیجئے۔ تو بہرحال یہ مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔